بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، موقع کی مناسبت سے ہمیشہ آپ کی خدمت میں کچھ اہم موضوعات کے اوپر تقاریر اور کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ایک انتہائی اہم تقریر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر یوٹیوب پہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جی تو تقریر کا عنوان ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب صدر، ربیع الاول کا مہینہ تمام مسلم امہ کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے شکار، ظلم و استبداد کا نشانہ بنتے ہوئے، پستی کی اتھا گہرائیوں میں گرے ہوئے اور ظلم و ستم کی چکی میں پستے ہوئے لوگوں کو آسمان لازوال پر نور کا ایک ایسا چمکتا ہوا روشن ستارہ دکھائی دیا کہ جس کی چمک نے دو جہاں کو تابندگی سے منور کر دیا۔ 12 ربیع الاول کے دن جب بی بی آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک گھر میں ولادت باسعادت رسول مصطفیٰ احمد مختار آقا دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو تاریخ نے وہ سب دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کعبے کے بت منہ کے بل جا گرے اور تمام دنیا کے آتش کدے بجھ گئے۔ توحید کے پیغام کو بنی نوع انسان کی ارواح میں داخل کرنے والا، پوری دنیا کو ظلمت کی تاریکی سے نکالنے والا، سچ کا پیغام پھیلانے والا اور حق و صداقت کی روشنی سے ہر دل کو جگمگانے والا اس جہان فانی میں جب ظاہری آنکھ کھولتا ہے تو ابلیس اپنی تمام مکاری و فریب کے ساتھ دہل کے رہ جاتا ہے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ 12 ربیع الاول ہی وہ دن ہے جب صبح صادق کے وقت نور ہدایت لیے ایک ایسا چراغ جلا جس کی روشنی تا قیامت پوری کائنات میں جگمگائے گی۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان لازوال پر 14ویں کا چاند بن کر چمکے تو جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے۔ اس دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نماز کو سرور مل گیا، سجدے کو تقدس مل گیا، جبیں کو سجدہ مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے قراروں کو قرار مل گیا، عاشقوں کو محبوب مل گیا، بے صبروں کو صبر مل گیا، عاصیوں کو اکرام مل گیا، متقیوں کو انعام مل گیا۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بہتر رہے گا کہ میرے نبی کے آنے سے نبیوں کو امام مل گیا، امت کو شریعت مل گئی، انسانوں کو رحمت کا سایہ مل گیا، سخیوں کو سخاوت مل گئی، ولیوں کو ولایت مل گئی، شہیدوں کو شہادت مل گئی، قاضیوں کو عدالت مل گئی، مظلوموں کو حمایت مل گئی اور غلاموں کو حکومت مل گئی۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ صدر ذی وقار، 12 ربیع الاول کا دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ بعض دانشور کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن نبی بنائے نہیں جاتے، نبی پیدا ہوتے ہیں۔ اس دن کسی نے کہا رسول آئے، کسی نے کہا نبی آئے، لیکن میں اس دن یہ کہوں گا کہ صرف رسول نہیں آئے، ختم نبوت کی تنویر آئی، لوح و قلم کی تحریر آئی، عبد المطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی، دنیا کی تقدیر آئی، بلکہ خالق کائنات کی تصویر آئی۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپے پیکر نورانی تھا؟ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر،
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسی وہی طٰہٰ، وما علینا الا البلاغ المبین۔